وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. مسائل تھے. الٹی کے چند قطرات اگر کپڑے کو لگ جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ الٹی کے چند قطرات اگر کپڑے کو لگ جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ الٹی یہ جو انسان کرتا ہے کہ یہ ناپاک رہتی ہے، نجس رہتی ہے، لہذا الٹی جب ناپاک ہے تو اس کے چھینٹے، اس کے قطرات اگر کپڑے کو لگ جائے تو کپڑا بھی ناپاک ہو جائے گا. تو ایسی صورت میں ہم کو کپڑا دھونا کیا ہو جائے گا؟ ضروری ہو جائے گا. اور دھونے میں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ خالی ہاتھ نہیں گھمانا ہے. لوگ کیا کرتے ہیں، صرف ناپاک ہو گیا تو اس کے اوپر ہاتھ پھیر دیتے ہیں. ہاتھ پھیرنا نہیں بلکہ پانی کو بہانا ہے. پانی کو کیا کرنا ہے؟ اس طرح بہانا ہے کہ پانی بہہ جائے. کوئی 4 دن کے لیے دہلی چلی جائے مگر 2 دن کے بعد اسے آگرہ جانا ہے تو دہلی کے اندر قصر کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ یہ ہماری قصر کی جو مدت رہتی ہے وہ 4 دن سے کم، 3 دن مکمل اور 4 دن سے کم میں قصر کی کیا ہے؟ مدت ہے. کوئی سمجھو کہ 4 دن کسی جگہ پر چلا گیا ہے لیکن وہاں پر جانے کے بعد اس نے دوبارہ ایسا سفر کیا 2 دن کے بعد جو 81 کلومیٹر کو کیا ہے شامل ہے. 81 کلومیٹر کا وہ سفر کرتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے؟ دوبارہ مسافر ہو جائے گا. لہٰذا ایسا سفر، ایسا شخص یہ قصر اور جمع کر سکتا ہے. گویا کہ اس کا شروع کے اندر گیا تھا، ایسا سمجھ لیجیے کہ 2 ہی دن کا سفر تھا، پھر 2 دن کے بعد وہ آگرہ چلا گیا، پھر دوبارہ دلی کے اندر آ گیا تو مسافر ہی کہلائے گا. ایک جگہ مستقل اگر وہ کوئی 4 دن رکتا ہے یا ایک دن جگہ مستقل 4 دن کا سفر ہے، وہاں سے اس کو ہٹنا ہی نہیں ہے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ مقیم ہو جائے گا. اب یہ قصر جمع نہیں کر سکتا. لیکن 4 دن سے کم کا کسی کا ارادہ ہے تو وہ قصر کر سکتا ہے. یا کسی کا سمجھو کہ 4 دن یا اس سے زیادہ کا ارادہ تھا، 5 دن کا ارادہ تھا، لیکن اچانک اس نے بیچ میں کیا کر دیا؟ سفر کر دیا اور 81 کلومیٹر دور چلا گیا، پھر واپس آتا ہے تو پھر یہ مسافر ہو گیا. پھر کیا ہو گیا؟ اگر اس کو سمجھو کہ 4 دن کے بعد کم رہنا ہے اس کے بعد بھی یہ مسافر کہلائے گا. اور حناف کے حساب سے تو 15 دن کے کم، 15 دن سے کم اگر کوئی کسی جگہ پر ٹھہرتا ہے تو وہ مسافر کہلاتا ہے. وہ قصر کیا کر سکتا ہے؟ قصر. کیا اوابین کی قضا ہے؟ کسی کے اوابین چھوٹ گئی، کوئی کسی کام میں مشغول ہونے کی وجہ سے، تو کیا بعد میں اوابین پڑھ سکتے ہیں؟ تو یہ اوابین جو ہے نفل مطلق ہے، لہذا اس کی قضا نہیں ہے. جو موقدہ نماز ہوتی ہے جیسے فرض نماز کے آگے پیچھے کی سنت ہے، یہ ہم سے فوت ہو جاتی ہے تو بعد میں پڑھ لیں، یا کہ وقت چلا گیا ہے تب بھی ان کو کیا کر سکتے ہیں؟ پڑھ سکتے ہیں. لیکن اوابین جو کہ نفل مطلق ہے اس کی مستقل کوئی قضا نہیں ہے. لڑکے اور لڑکی کے لیے کتنے بکرے پر عقیقہ کرنا چاہیے؟ عقیقہ جو ہے یہ لڑکے کے لیے 2 بکرے اور لڑکی کے لیے 1 بکرا. یہ کہیں سنت ہے، یہ کہیں سنت ہے. البتہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو 1 بکرے پر عقیقہ کیا تھا. اس لیے 1 بکرا بھی اگر کوئی ذبح کرتا ہے تب بھی کیا ہو جائے گا؟ اصل سنت ادا ہو جائیں گی. البتہ بہتر ہے کہ لڑکے کے لیے 2 اور لڑکی کے لیے کیا ہو؟ 1 ہو. بڑا جانور ہے تو بڑے جانور میں 2 حصے لڑکے کا اور 1 حصہ لڑکی کا. اگر کسی کو بچہ پیدا ہوا ہے اتوار کے روز رات 11:30 بجے تو عقیقہ کس دن کرے گا؟ اتوار کے روز رات میں 11:30 بجے تو بچہ کسی کو پیدا ہوا تو اس کا عقیقہ کا 7واں دن کون سا رہے گا؟ اسلام میں پہلے رات آتی ہے پھر کیا آتا ہے؟ دن آتا ہے. تو اسلامی اعتبار سے وہ پیر کے اس میں داخل ہو گئے. اسلامی اعتبار سے کس میں داخل ہو گئے؟ ہم بول رہے ہیں اس کو اتوار کی رات، لیکن وہ اتوار کی رات نہیں، وہ کون سی رات ہو گئی؟ وہ پیر کی رات ہو گئی. لہذا اب اس کے لیے اتوار کے دن کیا کرنا؟ اتوار کے دن عقیقہ کرنا یہ سنت رہے گا. جب بھی آدمی پیدا ہوتا ہے، جیسے ہمارا خود اگر عقیقہ نہیں ہوا ہے تو ہم جس دن پیدا ہوئے تھے، جمعرات میں پیدا ہوا ہوں تو میرے لیے بدھ کے دن عقیقہ کرنا کیا رہے گا؟ سنت رہے گا. والدین کے لیے یہ جو سنت ہے بالغ ہونے سے پہلے والدین کی ذمہ رہتا ہے، لیکن بالغ ہونے کے بعد یہ خود اس شخص سے کیا ہو جاتا ہے؟ متعلق ہو جاتا ہے. لہٰذا عقیقہ کیا ہے؟ بہت بڑی سنت ہے جس سے آدمی کی انویا کی بچی کی پرورش ہو جاتی ہے اور سمجھ لیجیے کہ صحت رہتی ہے. لہٰذا کوشش کرنا چاہیے کہ یہ عقیقہ اگر کسی کا ہوا ہے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں ہوا تو ابھی بھی کر سکتے ہیں. مرنے سے پہلے 1 مرتبہ کی سنت رہتی ہے، پیدائش سے لے کے موت تک کی 1 ہی مرتبہ کیا رہتی ہے؟ سنت رہتی ہے.
ہر ایک کو اپنا اپنا عقیقہ کرنا چاہیے. اگر کسی کا عقیقہ اب بھی نہیں ہوا ہے تو کیا کر سکتا ہے, خود وہ عقیقہ اپنا کر سکتا ہے. سحری کا آخری وقت کیا رہتا ہے؟ مثلا اکثر موبائل کے اندر وہاں پر پیچھے بھی لکھا ہوا ہے 5:12. 5:12 سحری کا آج کا آخری وقت تھا. تو کیا مطلب ہوتا ہے اس کا آخری؟ یعنی 5:12 پر اگر وہ مثلاً اور کھا پی رہا ہے 10-15 سیکنڈ 20 سیکنڈ, 5:12 ہو چکے ہیں پھر بھی وہ کیا کر رہا, کھا رہا ہے موبائل کے اندر. یہاں اکثر جو بولتے رہتے ہیں نا, تو سحری کا یا فجر کا آخری وقت بول کے رہتا ہے, تو کتنا رہتا ہے؟ تو 5:12 جو وقت ہے یہ فجر کا وقت شروع ہو گیا. اب فجر کا وقت شروع ہونے کے بعد پھر ہم 10-15 سیکنڈ اور کھائیں گے تو ہمارا روزہ صحیح نہیں ہوگا. لہذا 5:11 پر ہم کو کیا کرنا پڑیں گے, سحری ختم کرنا پڑے گا. وہاں پر جو 5:12 لکھا ہوا ہے ہمارے موبائل میں جو آتا ہے 5:12 کا ٹائمنگ, تو وہ فجر کا ٹائمنگ رہتا ہے. اس کا ٹائمنگ رہتا ہے صبح صادق, اس کو اصل صبح صادق بولتے ہیں کہ صبح صادق کا ٹائمنگ رہتا ہے. تو 5:12 تک کا ٹائمنگ یہ صبح صادق کا ہے. صبح صادق سے پہلے ہم کو کیا کرنا ہے, اپنی سحری ختم کرنا ہے. یعنی 11 پر ہم کو سحری ختم کرنا کیا ضروری ہے. اگر 12 ہو گئے پھر بھی کہیں 10-15 کوئی سیکنڈ کھائیں گا تو اس کا روزہ صحیح نہیں ہوگا. سجدہ تلاوت اگر نہ کرے سستی کی وجہ سے تو اس کا کیا حکم ہے؟ شافعی کے نزدیک سجدہ تلاوت جو ہے وہ سنت ہے. حناف کے نزدیک کیا ہے, سجدہ تلاوت واجب ہے. البتہ سستی آدمی کو نہیں کرنا چاہیے. مسلم شریف کی حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا, جب ابن آدم سجدے کی آیت آتی ہے اور سجدہ کرتا ہے تو شیطان اپنے اوپر کھانگ ڈالتا ہے کہ دیکھ مجھ کو سجدے کا حکم دیا گیا ہے تو میں نے سجدہ نہیں کیا, اور تجھ کو سجدے کا حکم دیا ہے تو فوراً کیا کر رہا ہے, سجدہ کر رہا ہے. یہ فضیلت کو سامنے رکھتے ہوئے ہم کیا کریں گے, سجدہ انشاءاللہ کریں گے. پھر بھی اگر کسی عذر کی وجہ سے اگر کوئی نہیں کر پاتا کہ کسی کا وضو نہیں ہے, ایسی جگہ پر نہیں ہے کہ وہ کیا کر سکتا ہے, سجدہ کر سکتا ہے, تو اس کے لیے ہمارے فقہا کہتے ہیں کہ 4 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھ لیں, سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ 4 مرتبہ پڑھ لیں تو اس کے قائم مقام ہو جائیں گے کسی حد تک. اور حناف کے نزدیک کیا ہے, یہ واجب ہے. ان کو تو آیت آنے کے بعد ابھی نہیں تو بعد میں کرنا ہی کرنا ہے. اور شافعی کے نزدیک یہ سجدہ تلاوت تاخیر نہیں کر سکتے. 2 رکعت کو جتنا ٹائم لگتا ہے اس کے اندر ہم کو سجدہ تلاوت کر کے مکمل ہونا ہے. لوگ کیا کرتے ہیں, اپنے معمولات اور جتنا اوراد جتنی صورتیں ہیں سب پڑھ کر آخر میں سجدہ کرتے ہیں, تو یہ صحیح نہیں ہوگا, یہ فوت ہو جائے گا, سجدہ کے وجہ ان کا ختم ہو جائے گا. لہٰذا 2 رکعت ہونے سے پہلے ہی ہم کو کیا کرنا ہے, جتنا ٹائم لگتا ہے 2 رکعت کے لیے اس سے پہلے ہی سجدہ تلاوت کر لینا ہے. بلڈنگ کا اس شرط کے ساتھ فلیٹ بیچنا کہ آئندہ آپ کو جب بھی بیچنا ہو تو مجھے ہی بیچنا پڑے گا. بلڈر شرط لگاتا ہے کہ دیکھو بھائی تم کیا کر رہے ہو, مجھ سے فلیٹ خرید رہے ہو, اب آئندہ کسی کو بیچوں گے تو مجھ کو ہی بیچنا پڑے گا. تو اس شرط کے ساتھ بلڈر کا بیچنا یا کہ جو کسٹمر اس کا لینا کیسا ہے, اس شرط کے ساتھ لینا صحیح نہیں ہوگا. اس لیے کہ جب کسٹمر نے بلڈر سے فلیٹ خرید لیا تو اس کا مالک ہو گیا. جب مالک ہو گیا تو اس کو اختیار ہے, چاہے بلڈر کو بیچے گا چاہے تیسری پارٹی کو بیچے گا, کسی کو بیچ سکتا ہے. اسی کی شرط لگانا یہ کیا ہے, اس طرح کا صحیح نہیں ہوگا, اس کا کیا خود مالک ہے. ایک سوال ہے کہ بچے کی پیدائش یا عید کے موقع پر جو لوگ نقدی روپیہ ہدیہ دیتے ہیں اس کا کیا حکم ہے, اور والدین کے لیے اس کو استعمال کرنا کیسا ہے. نیز اگر دینے والا کسی کی تعین کرے یا بغیر تعین دے دے تو کیا حکم رہے گا. تو عید یا ختنہ وغیرہ کے موقع پر دی جانے والی نقدی یا دیگر ہدیہ کا حکم دینے والے کی نیت پر موقوف ہوتا ہے. لہذا اگر دینے والا واضح طور پر یا کسی قرینے کے ذریعے ظاہر کر دے کہ ہدیہ بچے کے لیے ہے تو وہ ہدیہ بچے ہی کے لیے ملکیت ہوگا, والدین اس کے مالک نہیں ہوں گے بلکہ بطور ولی اس کی حفاظت کریں گے, اور اس میں تصرف بچے کے مفاد فائدے کے مطابق ہی کریں گے. اگر دینے والا واضح کر دے کہ ہدیہ والدین کے لیے ہے تو والدین ہی کی ملکیت ہوگا اور ان کے لیے اس کا استعمال کرنا جائز ہوگا. یعنی بسا اوقات کیا کرتا ہے, وضاحت کر دیتے کہ بھائی بچہ کے لیے کیا یہ ہدیہ ہیں تو یہ بچے کا مال ہو گئے, لہٰذا بچے کے فائدے کے لیے سب کو کیا کرنا, یوز کرنا, استعمال کرنا. بچے ہی کے کپڑوں کے لیے تو دوسری چیزوں کے لیے جس میں بچوں کا فائدہ ہوتا ہے. اس کے باوجود وہ والدین کیا کرتے ہیں, جو ہدیہ ملے ہوئے ہیں وہ خود اپنے کام میں لاتے ہیں. تو وہ ایک طرح کا قرضہ ہے, کیا ہے والدین کے لیے ایک طرح قرضہ ہے, وہ قرضہ بچوں کے لیے ان کو چکانا یہ ضروری رہے گا. علامہ کی توفیق عطا فرمائے. اس کا مسئلہ ہے
اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ شرک کو معاف نہیں کریں گے، اس کے علاوہ جس کو چاہیں گے معاف کریں گے. ارے درگاہ بڑا کر کے جس کے بعد ایمان وہ نکالے تو گوڑی ہے، پوجا ہے، یہ سیاح ہے، یہ شرک ہوتے ہیں. ان کی نماز الگ ہے. بس شرک کرتے تو ایسا شرک ہے کبھی جہنم سے نہیں نکلیں گے. ابھی یہ مر جائیں گے تو کیسے ہم دعائیں مغفرت کر سکتے ہیں؟ بس شرک کی مغفرت نہیں ہوتی، لیکن چونکہ بعض فرقے اسلام میں ایسے رہتے ہیں جو اسلام سے کیا ہے خارج ہیں، دکھنے میں تو مسلمان ہیں لیکن اسلام سے کیا ہوتے ہیں خارج ہوتے ہیں. خود اللہ کے رسول نے حدیث میں صراحت فرمائے کہ بنی اسرائیل کے اندر 72 فرقے ہوئے ہیں اور میرے امت کے اندر 73 فرقہ ہونے والے ہیں. سب کے سب جہنم میں جائیں گے سوائے وہ فرقہ اور وہ طریقہ جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، ما انا علیہ واصحابی. تو یہ 72 فرقے گرچہ ظاہر میں تو مسلمان دکھ رہے ہیں لیکن سب جہنم میں جانے والے. ایک فرقہ اللہ کے رسول کا اور صحابہ جس طریق پر ہیں وہ جنت میں جانے والا ہے. لہذا عقیدے کی گڑبڑی یہ گویا کہ بہت خطرناک گڑبڑی رہتی ہیں. اس کے اندر اگر سمجھ لیے کہ 19-20 ہوتا ہے تو آدمی شرک کے اندر مبتلا ہوتا ہے جس کی بخشش نہیں ہوتی. اب بوڑھی ہے، شیعہ ہے، سنی ہے، اس طرح کے بہت سارے کیا ہیں فرقے ہیں. ان میں بعض شدت برتنے والے ہیں، بعض سے شرک لازم آتا ہے، بعض شرک لازم نہیں آتا. تو ہم کچھ فیصلہ تو نہیں کر سکتے، البتہ بس ہم کو وہ طریق دیکھنا ہے جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ ہیں، اس طریقے کو کیا کرنا ہے اپنا ہے. اور وہ سنت و اہل سنت والجماعت کا طریق ہے، یعنی جس میں قرآن حدیث کو سمجھا جائے، اس پر عمل کیا جائے اور ہمارے بزرگ اور بڑے اسلاف جس طریق پر تھے اس طریق پر کیا کیا جائے چلا جائے. تو اس طریق پر جو لوگ ہیں ان کے لیے ہی بخشش کی دعا کرنا ہے. قرآن حدیث اور سنت کے طریق پر جو لوگ ہیں انہی کے لیے بخشش کی کیا کرنا ہے دعا کرنا ہے. اور جو اس طریق سے ہٹے ہوئے ہیں تو ہم کو ان کی بخشش کرنی اور مغفرت کی دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دوسرا مسئلہ ہے آدمی جیل کے اندر بند ہے، اس کا اعتلاف ہو گیا، ابھی صبح میں اس کو نماز پڑھنے دیکھا تو غسل کرنے کا پانی نہیں ہے، وضو کرنے کو نہیں ہے، حتیٰ کہ جب منی کا قطرہ گرا ہے وہ دھونے کو بھی پانی نہیں ہے. اور آج 2-3 ایک دن تک یار پانی نہیں ہے تو ایسے کی نماز قضا کرنا ہے کہ پڑھ سکتا ہے تو جاتا. اگر کسی کو غسل کی حاجت ہے اور اس کے لیے پانی نہیں ہے تو قرآن نے فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا، اگر پانی نہ ملے تو تیمم کرو. لہذا مٹی تو ہر جگہ رہتی ہی ہے، جیل میں بھی ہے، جیل میں بھی مطلب یہاں دیواروں پہ یہ دھول وغیرہ تو رہتی ہے، دھول جہاں پر بھی ہے بس تیمم کرنا ہے. تیمم میں چہرے پر اور ہاتھ پر کیا کرنا ہے آپ کو مسح کرنا ہے، چہرے پر اور ہاتھ پر کیا کرنا ہے مسح کرنا ہے. تو اتنی بھی مل گئی تو آپ اس سے کیا کر سکتے ہیں نماز پڑھ سکتے ہیں. اور جہاں پر اگر منی لگی ہے تو شافعی کے نزدیک منی کیا ہے پاک ہے، لہذا وہ کپڑے پر لگی بھی ہیں تو دھونا سنت ہے، نہیں بھی دھویا تو اس کی نماز ہو جائے گی. کیا کائے کی چھٹی اڑے میں رستے کے اندر پانی جو اڑ رہا ہے اگر سمجھ لو ٹاکی کا ہے اور ٹاکی جو بہی گئی ہے پانی کی اس کے اگر چھٹے ہیں پاک چھٹے ہیں تو پھر اس کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے. گٹر کے گٹر کے ناپاک گٹر جس میں پیشاب پاخانہ بہتر رہتا ہے وہ ہے تو پھر آپ کو پینٹ دھونا پڑیں گے، یعنی جہاں پر لگے ہوئے ہیں دھونا پڑیں گے. نماز میں بچہ رو رہا ہے تو اس کے لیے کیا کریں؟ نماز میں رہیں اور بچہ رو رہا ہے تو بچے تو روتے رہتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں رہتا. مسئلہ اس کا ہے کہ وہ بیٹھ پیٹ سے گر رہے ہیں، ایسا کنڈیشن میں ہے کہ اس کے اندر جان مال کا ہلاکت کا اندیشہ ہے تو پھر فرض نماز توڑ سکتے ہیں. اگر جان مال کا ہلاکت کا اندیشہ نہیں ہے، خالی بچہ رو رہا ہے تو پھر فرض نماز نہیں توڑ سکتے، سنت توڑ سکتے ہیں. سنت آدمی خود مالک ہے، چاہے رکھے چاہے نہ رکھے، سنت نماز ہے تو توڑ سکتے ہیں، فرض نماز نہیں توڑ سکتے. فرض نماز اس وقت توڑیں گے جبکہ اس کو خطرہ ہو، خطرناک نقصان کا ایسا. وضو کی حالت میں اور بچے کو پیشاب کے لیے پانی ڈالنے کے لیے اور ایک کے اندر جانا پڑتا ہے، وضو نہیں کی. اور وہی اگر بچے کی پیشاب وغیرہ کی جگہ پر ہاتھ نہیں لگائے ہمارا تو ہمارا وضو رہیں گے. خالی پانی ڈالنے سے اور باتھ روم میں جانے سے ہمارا وضو ختم نہیں ہوتا. ہاں وہ گندے میں آدمی سمجھ لیجیے کہ بیوی سے صحبت کرتا ہے تو اس کے بعد جو بدن پر کپڑے رہتے ہیں تو وہ پاک کے ناپاک. چونکہ سمجھ لیجیے کہ اگر وہ کپڑے ایسے ہیں جو اس کو بدن پر لگنے کی وجہ سے یا پورے رات پر رہنے کی وجہ سے صحبت کے بعد بھی پتلا وغیرہ پانی نکلتا رہتا ہے
تو اس پانی کیا کہتے ہیں ناپاک رہتا ہے. تو وہ اگر سمجھے کہ بنیان کو لگا ہوا ہے یا لنگی کو لگا ہوا ہے جو بھی ہے تو اس صورت میں کیا رہیں گے ناپاک رہیں گے. احتمال ہے تو اس کو کیا کرتے نکال دیں تو پھر وہ نہ پہنے دوسرے بنے. بنیان تو نہیں لنگی پہ. ہاں لنگی پہنے ہیں. بنیان کو پسینہ کچھ نہ پکنا. پسینہ تو پاک رہتا ہے, پسینے کا مسئلہ نہیں رہتا ہے. صحبت کے بعد جب بدن سے نکلنے والا پسینہ کوئی نہ نہیں نہیں. تو مسافر ہو گئے وہ. ہاں جی نہیں مطلب کوئی 10 دن کے لیے دلی چلا گیا. ہاں پھر دلی کو کب چھوڑا اس نے؟ دلی کو چھوڑ دیا. جی جی. پھر دلی میں کتنے دن کے لیے آئے؟ 2 مہینے پورے کر رہا ہے. اب تو پھر تو مقیم ہو گئے. آگرہ میں آگرہ سے آنے کے بعد وہ کتنے دن رکنے والا ہے اس کا دیکھنا پڑے گا. آگرہ سے آنے کے بعد مسافر ہو گیا تھا. ہاں 3 دن پھر مسافر گیا ہے مسافر. نہیں مشورے کیسے دلی جاتے ہیں جیسے 3 دن تو اس کا معلوم ہے اپنا 3 دن کے بعد تو پھر ٹکٹ ہے 3 دن تک ہے نا. 3 دن تک تو 4 دن سے کم اپنے رہ سکتے ہیں. 4 دن سے کم سفر رہے گا تو جمعہ کی نماز کے بعد اور اثر پڑ نہیں پڑے گا. جمعرات کا سفر ہے 2 دن 3 دن جانا ہے. جمعرات جمعہ سنجے جمعہ کا نماز کے بعد اثر پڑے گا تو اثر کر سکتے ہیں. جمعہ کے نماز ہاں کر سکتے ہیں. جمعہ کے بعد اثر کی قصر کر سکتا ہے. اگر کوئی مسافر ہے تو جمعہ کے جماعت تقدیم کر سکتا ہے. ایک سوال ہے کہ اگر کوئی باپ اپنی حیات میں اپنے اولاد کے درمیان وراثت تقسیم کر دے اور اس باپ کے حیات میں ہی اس کی اولاد میں سے کوئی انتقال کر جائے تو کیا اس کی وراثت میں سے اس انتقال کر جانے والے اولاد کو کوئی حصہ ملے گا یا نہیں؟ تو حصہ نہیں ملے گا, وہ لاوارث کہلائے گا. اگر وہ کیا رہیں گے اس کے دوسرے بیٹے ہیں اور ایک بیٹے کا کیا ہو گیا ہے حیات میں ہی انتقال ہو گیا ہے, تو حیات میں جو بیٹا انتقال ہوتا ہے تو اس کی اولاد کو یعنی گویا کہ کچھ ملے گا نہیں. شرط یہ ہے کہ وارث جو ہے باپ کے انتقال کے وقت زندہ رہنا چاہیے. جس کا بھی وارث بنتا ہے مورث کا کیا ہونا چاہیے وارث ہوتا ہے تو باپ کے انتقال کے وقت بیٹے کا زندہ رہنا کیا ہے ضروری ہے. اس سے بیٹا اگر باپ کی حیات میں ہی انتقال کر جاتا ہے تو وہ لاوارث کہلاتا ہے. اس کی جو اولادیں ہوں گے ان کو کچھ میراث میں سے حصہ نہیں ملے گا جبکہ اس کے دیگر بیٹے موجود ہوں.